السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو کسی انسان کی محتاجگی سے بچائے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ ہے جی ٹائم رات کے 12:56 کا۔ میں لیٹی ہوئی تھی، بیٹی کو سلا رہی تھی، تو میں نے کہا چلو وائس اوور کر لیتی ہوں، وائس ریکارڈ کر لیتی ہوں، سوری، کیونکہ میرے پاس کوئی ویڈیو فی الحال نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ رہی تھی، بہت اچھی آئے ہیں، میرے لیے فکر بھی کر رہے ہو اکاؤنٹ کے لیے۔ سب سے زیادہ میں لوگ ایک بات بتاؤں کہ مجھے ایک بیماری ہے۔ وہ بیماری پتہ کیا ہے؟ اعتبار کرنے والی۔ میں اعتبار اگلے پہ بہت جلدی کر لیتی ہوں، بس۔ میں نے کہا صبح تک میں بھول جاؤں گی۔ ایک کمنٹ آیا کہ جب میری شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، تو میرے میکے والوں نے اس چیز پہ کیوں نہیں غور کیا، توجہ دی۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی ہوں۔ جب میں نے اپنی بچیاں بیچی تھی نا، ان کے باپ کے ساتھ بھیج دی تھی، ان کو بیچنے کی اجازت دے دی تھی بچیوں کو، تو تب میرے ابو مجھ سے ناراض ہو گئے تھے کہ میں نے بچیاں کیوں دی ہیں۔ وہ سب کہتے تھے ہم پال لیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے باپ کے سوا کوئی نہیں پال سکتا بچیاں، بے شک وہ میرے ابو ہی کیوں نہ ہو، لیکن میری بچیوں کے ابو نہیں تھے، وہ ان کا باپ ہی ان کو پالتا۔ ٹھیک ہے، کوئی ماموں، چاچو، پھوپھی، تایا، خالہ کوئی بھی نہیں اپنا ہوتا۔ تو میرے ابو ناراض ہو گئے تھے۔ پھر میرا بھائی جو 1 سال مجھ سے چھوٹا ہے، اس نے رشتہ، میری کزن رشتے کرواتی ہے، یہ رشتہ آیا، 2-3 اور آئے، میں نے دیکھا نہیں ٹھیک لگے، یہ آیا، بس نصیب میں تھا نا۔ انہوں نے کہا، میں نے پہلے بتایا کہ ہماری بیوی چلی گئی ہے، 2 سال ہو گیا، نہیں آ رہی، رشتہ دے، منتیں کی، یہ وہ کہ رشتہ ہو گیا۔ میرے ابو نہیں آئے، نہیں بیٹھے اس رشتے میں۔ ہاں کر دی، انہوں نے کہا ہاں مجھے میرے بارے میں کہا کہ کرو اس کی شادی، دفع کرو، یہ کرو وہ کرو، تو رشتے میں نہیں بیٹھے وہ۔ لیکن وہ اس مینٹلی طور پہ یہ تھا کہ میرا نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے۔ تو پھر میرے ابو جو ہیں، مطلب میرے ابو نے بھائیوں پہ چھوڑ دیا، میرے بھائیوں پہ رشتہ ہو گیا۔ پھر میرے ابو ملے اس بندے سے، میرے ابو کا یہاں آنا جانا تھا اس شہر میں، تو اس بندے سے ملے، ان کو پسند بھی آیا، بیٹھے بھی، ان کی دکانوں والے سے پوچھا، محلہ تو ان کا نہیں پتا تھا، دکانوں والے ان کا جی بہت اچھا بندہ ہے یہ وہ۔ ابو نے سارا اس بندے کا پتہ کروایا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے تب تک یہی کہا تھا کہ ہماری بیوی چلی گئی تو اس کا طلاق نامہ ہم دے دیں گے، یا اجازت نامہ، یا جو بھی۔ نکاح والے دن اب 10 اتنے بندے بیٹھے ہیں، یہ آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم 2-4 دنوں میں اجازت نامہ لے آئیں گے۔ نکاح ہو گیا جی، مولوی نے کہا میں نہیں دیتا ایسے، میں ڈرتا ہوں، رجسٹر نہیں کر سکتا بغیر بیوی کی اجازت کے۔ میرے ابو نے میری طرح یقین کر لیا، میرے ابو بھی بہت اچھے ہیں، خود بھی دوسروں پہ بھی یقین کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ صاف دل کے ہیں نا، میرے ابو جو بات منہ پہ کرتے ہیں، بھلے بہت غصے والے ہیں، بہت سخت ہیں، لیکن وہ جو بات کرتے ہیں اس پہ وہ قائم رہتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ انہوں نے بھی اعتبار کر لیا، یہ سارے 5 کے 5 اللہ زندگی کرے، بھائی گئے، بہنیں گئی، بھابیاں گئی، میرے نکاح میں چھپ کے جو گئی، صحیح بارات گئی پوری نا، بہن کی ساری فیملی، بنوئی یہ وہ سب، پوری شادی ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم لے آئیں گے، انہوں نے سب نے کہا، اور آج کوئی بھی نہیں سنتا میری بات، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کرو نا، بس ایسے کر کے اگنور کر دیتے ہیں بات کو۔ اچھا جی، 1 ہفتے بعد ہم پھر گئے، مہینے بعد، روزے آ گئے، پھر مہینے بعد ہم دونوں میاں بیوی گئے، پھر ہم اس بندہ نکاح نامہ لے کے آیا، کہیں 1-2 سائن رہتا تھا، وہ ہم دونوں سے دوبارہ کروایا، اس سے پیپر مانگا، لیکن اس نے نہیں دیا، وہ کہتا ہے میں نہیں دے سکتا، مجھے نہیں اجازت، پہلی بیوی کے خانے میں پہلے اس کا اجازت نامہ پور کرواؤ گے پھر۔ اس طرح کرتے بات رہ گئی، اور میرے ہسبینڈ بھی پہلی بیوی کو کہتے ہیں تو وہ آگے سے لڑنا شروع کر دیتی۔ اب میں کیا کہوں، میرے ساتھ وہ بہت اچھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے گھر میں میں رہ رہی ہوں، اس کا کچن یوز کر رہی ہوں، سب کچھ کر رہی ہوں، لیکن وہ نکاح نامے کی بات آتی ہے تو وہ آگے سے شور ڈالنا شروع کر دیتی ہے، کہتی میں نہیں دے سکتی اجازت۔ اب میں کیا کروں، کس کا گربان پکڑوں؟ 3 سال سے جب نکاح نامے کی بات کرتی ہوں، میرے ہسبینڈ اور میری لڑائی شروع ہو جاتی ہے زور کی، کہتے ہیں دفعہ ہو جاؤ، جانا تو جاؤ، تم صبر نہیں کرتی۔ اب آپ لوگ بتائیں میں کتنا صبر کروں، میری بنیادیں ہی کمزور پڑی ہوئی ہیں ادھر۔
اچھا جی، اب انہوں نے کہا کہ آپ پہلے پچھلے سال کہا تھا 40,000 دیں ہم آپ کو نکاح نامہ بنوا دیں، لیکن میرے ہسبینڈ 40 روپے نہیں لگا سکتے، تو 40,000 تو وہ اس لیے نہیں لگاتے میرے پہ 40 روپے، ان کو پتہ ہے فضول ہے، نکاح کرنا تھا، مطلب پورا کرنا تھا، انا کی خاطر شادی کرنی تھی، اپنا ناک اونچا کرنا تھا، ہو گیا بات ختم۔ اب میں جاؤں باڑ میں، ان کا ٹائم لنگ گیا، وہ کیوں لگائے میرے پہ 40,000، ان کی بیوی بچے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگلے 70,000 مانگ رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جب اکاؤنٹ کھولنے گئے ہیں تو وہ کہتا ہے بینک والا نہیں کھل سکتا، میرے ہسبینڈ کے نام پہ کھل گیا۔ اب یہ ہے کہ جیسے ہی وہ کہتے ہیں انکم آئے گی تو پہلے اس انکم کا نکاح نامہ بنوائیں گے، بات آ گئی نا پھر میرے ہی پیسوں پہ، اگر اللہ زندگی دے میرے ہسبینڈ کو، اگر مجھے پیسے اللہ پاک دے دیتا ہے تو جو میں نے اپنے بچوں کے لیے کما رہی ہوں وہ میرے ہی نکاح نامے پہ لگیں گے، پہلے اتنے تو ہوں گے ہی نہیں جو ہوں گے نکاح نامے پہ لگیں، مطلب خود سے انہوں نے 1 روپیہ نہیں لگانا، ٹھیک ہے۔ میکے والے کی بات کر رہے ہو تو میکے والے میرے ہیں دوسروں پہ اعتبار کرنے والے، ان کو انہوں نے یہی کہا ہے ہم اگلے ہفتے آئیں گے لے آئیں گے، ہم ادھر آئیں گے لے آئیں گے۔ اب میکے والے شور ڈالتے ہیں تم نکاح نامہ بنواؤ، ادھر میں کہتی ہوں تو یہ بندہ مجھے تسلیاں دے کے چپ کرا دیتا ہے، ذرا سا اونچا بولو تو لڑائی ہماری شروع ہو جاتی ہے، جاؤں تو جاؤں کدھر، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ تو اب آپ لوگوں نے میرے لیے دل کھولا کہ میں اکاؤنٹ اپنا بنواؤں، آپ لوگ بہت اچھے ہو، سارے بہت اچھے ہو، صحیح کہہ رہے ہو۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی پیسے آتے ہیں میں اپنا نکاح نامہ بنوا کے اکاؤنٹ اپنے نام کروا لیتی ہوں، آئی ڈی کارڈ بنوا کے۔ اچھا دوسرا، میں بھائی کو بھی کال کروں چھوٹے کو، اس نے کہنا کون سا چینل ہے، پہلے ہمیں چینل تو بتاؤ نا، میرا چینل بند ہو جائے گا کہ تم نے چینل کے لیے اکاؤنٹ کھلوانا ہے یا یہ وہ۔ خیر میں نہ بھی کہوں، میں نے آئی ڈی کارڈ بنایا تب بھی کوئی بھی نہیں میرے مسئلے میں پڑتا، سب اپنی اپنی بیویوں بچوں کے ساتھ اپنے گھروں میں خوش ہیں، کوئی بھی 1 روپیہ نہیں لگاتا، 1 روپیہ لگانے کا روادار نہیں ہے، تسلیاں دے دیتے ہیں اللہ خیر کرے گا، اس طرح بے شک اللہ پاک ہی خیر کرے گا، اور اللہ پاک ہی میرے ساتھ چل رہا ہے، لوگ نہیں چلتے، ایک رتی برابر بھی نہیں چلتے، یقین کریں دکھ کی آخری کونے میں پہنچ جاتی ہوں میں، قسم سے، نہ میں ہسبینڈ کی دشمن ہوں، نہ میں اپنے امی ابو کی، نہ بھائیوں کی، میں کسی کی بھی دشمن نہیں ہوں۔ بات یہ ہے نا کہ میں دکھ کا آخری کونا اس ٹائم ہو جاتا ہے نا جب مطلب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب اس بندے نے کہا تھا کہ میری بیوی نہیں ہے تو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، جب میری کزن کے ساتھ بات ہوئی نا تو میرے ساتھ فون پہ بات ہو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، اگر وہ آئی تو بچوں کے ساتھ رہی، مجھے اس کے ساتھ رہنے پہ اعتراض نہیں، میں خود یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں ان لوگوں میں سے، میں خود جان چھڑا رہی ہوں، تو کہ میرا اللہ پاک مجھے گھر دے میں علیحدہ لے لوں، پتہ نہیں وہ منزل کب آئے گی، کوئی پتہ نہیں، لیکن چل پڑی ہوں اس منزل پہ بس اللہ کے آسرے پہ۔ تو جب میری یہ بیٹی چھوٹی ہونے والی تھی نا، یقین کریں میں اکیلے گھر میں رینٹ پہ رہتی تھی، اوپر زمین آسمان ایک ہو جائے، آندھی طوفان آ جائے، اس بندے نے ایک رات ہی جو آنا ہوتا تھا وہ آنا ہوتا تھا، ایک رات نہیں آتا تھا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ وعدے کر کے جھوٹے کہ میں رہوں گا ہی تمہارے پاس، تو میری بیماری میں بھی یہ بندہ میرے پاس نہیں رہا، میں اکیلی سوتی تھی آخری منتھ تک، کبھی انسان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے رات کو، یا پاؤں پھسل سکتا ہے، گر سکتا ہے کچھ، لیکن یہ بندہ کہتا ہے خیر ساری دنیا ہوتی ہے پریگننٹ، تم کو یہ نوکھی تو نہیں ہو، یہ بیماری تو نہ ہوئی نا، یہ تو ساری دنیا ہوتی ہے نا، تم کو یہ نوکھی تو نہیں ہو نا، ایسے کہتے تھے۔ مطلب میرے پاس 1 گھنٹہ زیادہ نہیں بیٹھتے تھے، مطلب انصاف ہے نا بھئی، ایک رات ادھر ایک ادھر، لیکن انصاف یہ ہے کہ زیادہ ادھر ہی رہتے تھے ٹائم، صرف سونا ہو تو چلے جاؤ جی، برے نہیں، ان کا کیا قصور ہے، ان کی بھی شادی بہن بھائیوں نے زبردستی کروائی ہے اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، ان کے بہن بھائیوں نے کہ ہماری بہن پہ سوکن آئی ہے تم کرو ہی کرو، کرو ہی کرو۔ میرا جیٹھ جو ہے وہاں، میری جٹھانی جو ہے میری سوکن کی بہن ہے، اس کو بھی کہا ہے اس کو بھی کہا ہے، اس نے نہیں کیا، وہ بہت بڑے ہیں، میرے ابو سے بھی بڑے ہیں وہ میرے جیٹھ، تو اس بندے نے میرے والے نے کر لی ہے۔ اب آپ لوگ دعا کریے گا، اور جو بھی نہیں ہوا میرے چینل کو سبسکرائب کرتا جائے، ویوز کل بھی میرے
بہت کم آئے ہیں میرے چینل پہ، اور میرے ایرو بھی نیچے تھے، تو مجھے ایک دم ڈر سا لگ گیا. تو میں کہہ رہی تھی کہ میں نے اسکرین شاٹ اور لوگوں کے بھی لیے ہوئے ہیں نا، مجھے نہیں پتہ میرے نام لکھنے سے ان کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا چینل کا، لیکن میں اپنی طرف سے پورا دینا چاہتی ہوں. تو میں سوچ رہی ہوں کہ ہفتے میں 2 دن رکھوں، مطلب ہفتے میں 2 دن 4 نام آ جائیں گے نا. جیسے 2 دن پرسوں میں نے لگائے ہیں، تو 2 دن آج لگائے ہیں نام، 4 نام لگائے، 4 نام اگلے ہفتے انشاءاللہ لگا دوں گی. تو میرے ویوز بہت کم ہو گئے، اس طرح ڈالر نہیں بنیں گے میرے لیے، بہت وہ ہو رہا ہے. باقی میں نمازوں میں آپ لوگوں کو یاد رکھتی ہوں، جو بھی دعاؤں کا کہتا ہے یاد رکھتی ہوں. اور جو کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے ہیلپ کروں گی بینک کی طرف، تو اگر آپ میری انسٹاگرام پر آ جائیں، اگر آپ سے کھلتا ہے تو آپ میرے ساتھ بات کریں، مجھے کوئی آسان طریقہ بتا دیں. اس طرح مجھے میسجوں پہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی. تو باقی اور بھی کچھ کہنا تھا. ہاں، ایک سسٹر کہہ رہی تھی کہ میں نے لہسن زمین پہ رکھ کے پیسا، وہ زمین نہیں تھی سسٹر، شلف ہے، اور شلف کو دن میں 10 بار صرف والا کپڑا مارا جاتا ہے، صابن والا، وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ صاف جگہ ہے. روٹیاں بھی تو بیلتے ہیں، وہ نہیں آپ لوگ دیکھتے ویڈیو میں. تو یہ ہوگی بات. اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے، اور بھی بہت ساری باتیں کروں گی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ. اور میں چاہتی ہوں کہ میں ولاگنگ کروں آپ لوگوں کے ساتھ، جس طرح باقی ولاگر کرتے ہیں. کبھی سوچتی ہوں اللہ پاک پیسے دے اپنا کمرہ سیٹ کروں، کیونکہ یہاں جو یہ ہے نا، یہ جو لگی ہے پینافلیکس، جیسے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، بہت سردی ہے. کل سے میرا ایک بازو کام نہیں کر رہا. میں بینک میں بیٹھی تھی تو ایک دم ایک بندہ آیا، لڑکی سیٹ پہ جو بیٹھی تھی، بینک میں ہوتی ہیں نا لڑکیاں، تو وہ کہتا ہے میم کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، دیکھیں ان کو. مجھے اس لڑکی کو کہتا ہے، اس لڑکی نے مجھ سے پوچھا، تو میرے بازو میں اتنا شدید درد تھا، ناز کام نہیں کر رہی تھی. میں نے کہا کچھ نہیں، میرے بازو میں درد ہے. تو میرا دل کرتا ہے میں ولاگنگ کروں آپ لوگوں کے ساتھ. اس طرح میں یہ کر رہی ہوں، میں ناشتہ کر رہی ہوں، میں یہ ابھی میرے پاس کپڑے سینے والے پڑے ہیں. اور ہاں، مجھے ایک اور کمنٹ آیا، کہہ رہی تھی کہ آپ کپڑے سی لیتی ہیں، جھوٹ بولتی ہے. سسٹر، میں نے اس دن بھی کہا ہے میں کپڑے سی لیتی ہوں، لیکن گندے گندے سیتی ہوں، مجھے اچھے کپڑے سینے نہیں آتے. مطلب گھر پہننے والے سیتی ہوں، صرف ماڑے چنگے سے. تو مجھے اس طرح صحیح اچھے بہترین نہیں سینے آتے. اور وہ میں نہیں تھی، میری سوکن کی بہن تھی. تو میں بھی آئندہ سیوں گی، کاٹوں گی، میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. اپنی رات کو جو کریم لگا کے سوتی ہوں، بہت بیسٹ کریم ہے چھائیوں کے لیے. اگر کسی نے کمنٹ میں پوچھنا ہوا اس کو بتاؤں گی، بہت بیسٹ ہے. میں بناتی ہوں وہ کریم خود. تو اگر آپ لوگوں نے لینی ہوئی تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس طرح میرا بھی بھلا ہو جائے گا اور آپ لوگوں کا بھی، اور بہت بیسٹ ہے واقعی. تو اس کے علاوہ میں کیا شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ. ہاں، سوچ رہی ہوں میں اپنا کمرہ سیٹ کروں، اللہ پاک پیسے دے تو میں اپنے کمرے میں کارپیٹ ڈال لوں، کیونکہ اتنا ٹھنڈا، پاؤں نیچے رکھو دماغ کھولتا ہے. تو کارپیٹ ڈالوں کمرے میں، اور اپنا ڈریسنگ وغیرہ، یہ بہت پرانا ہے، پہلی شادی کا ہے میری، یہ بھی چینج کر کے دیوار کے ساتھ کوئی ڈبہ سا لگا لوں میک اپ رکھنے کے لیے، شیشہ چھوٹا سا، کیونکہ کمرہ چھوٹا ہے نا. اور صوفے بھی میری نند کی شادی ہے، نند میری امی سے بڑی ہے. کہتا بتاتی ہوں نا کہ اتنی پرانی چیز، صوفہ بھی دے دوں، اور یہاں پہ نیو بیل بھلے سیکنڈ ہینڈ ہی مل جائے وہ رکھ لوں. دل کرتا ہے اپنا کمرہ بھی سیٹ کروں. تو چلیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. اب مجھے نہیں پتا کہ اس وائس اوور میں ویڈیو کون سی لگے گی، اور مجھے یہ بالکل نہیں پتا. بس لیٹے لیٹے دماغ میں خیال ہے تو میں نے وائس اوور کر دیا پکڑ کے. باقی بیٹی میری سو گئی ہے، میں خود سونے کی کوشش کر رہی ہوں. الارم لگایا نماز کے لیے. آپ لوگ تہجد لازمی پڑھیے گا، نماز لازمی پڑھیے گا، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. پلیز میرے لیے دعا کیا کرے. اللہ پاک گواہ ہے، میں جھوٹ نہیں بولتی، میں کوئی بھی جھوٹ، اسی کا تو ڈر لگا رہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی اس پہ وائی ٹی پہ. بس یہ ڈر لگا رہتا ہے ہر ٹائم. بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو دوسرے کو کہتا ہے میں نے پیسے کمانے کے لیے جھوٹ بولا، خیر ہے نا، خیر ہے نا. لیکن میں جھوٹ نہیں بولتی نا، ڈر اس بات کا. خیر، لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے.
تو آپ لوگ بھی اپنی ویڈیو بہترین کریں، انشاءاللہ ضرور چلے گی۔ اسی ساتھ میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔